تشریف لائے، یوں محسوس ہوتا ہے کہ خوشاب کے ہر باسی، ہر شہری کے دل میں اس وطن عزیز پاکستان کی استحکام سالمیت کی فکر ہے۔ میرے دوستوں، میں پہلے واضح کر دیتے، آج کی میٹنگ میں نے اپنے بچے کو ہی نہیں بلائی، بچہ تو قربان ہو گیا وطن کے لیے، اسلام کے لیے۔ اللہ کرے زندہ آ جائے تو الحمدللہ، شہید ہو جائے پھر بھی الحمدللہ۔ میں تو خود اب شہادت اللہ سے مانگ رہا ہوں، اللہ کسی وقت بھی شہید کر۔ اب رہی بات میرے دوستوں، جس طرح یہود و ہنود امریکہ نے قرآن میں لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ہرگز یہود و نصارہ مسلمانوں تم پر راضی نہیں ہوں گے یہاں تک کہ تم ان کے ملت، ان کے دین کو اپناؤ۔ دوسری جگہ فرمایا قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر، اے ایمان والو، ان کا ظاہر کچھ ہے اندر کچھ ہے۔ یہود و نصارہ کفر کے اندر باطن میں جو ہے وما تخفی صدورہم اکبر، وہ ان کی بدماشی، ان کی منافقت اسلام سے بہت زیادہ۔ تو اللہ نے جگہ جگہ آگاہ کیا، فرمایا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، ایمان والو یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ۔ اگر دوست جو ان کو دوست بنائے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ تو اب بتاؤ، جو حکمران ہمارے ڈکٹیشن لے رہے ہیں، جو ان کے حکم پر سب کچھ کر رہے ہیں، وہ یہود و نصارہ کے دوست ہیں کہ نہیں؟ یہ کوئی شک کی بات ہے۔ اب میرے دوستو، جب میں حمید گل نے عجیب بات کہی تھی، مجھے آج تک یاد آ رہی ہے، اس نے کہا تھا کہ امریکہ، عراق امریکہ کا بہانہ ہے، افغانستان نشانہ ہے اور پاکستان امریکہ کا ٹھکانہ۔ آج وہی بات پوری ہو رہی۔ میں اکثر بیان کرتا ہوں، رابرٹ اوکلے جو میاں نواز شریف کی حکومت تھی، جس حکومت کو اس ملعون جس نے ہمیں غلط پالیسی دی پرویز مشرف نے گرایا، اس وقت ایک رابرٹ اوکلے، نثار صاحب خیال کرنا، امریکہ کا سفیر امریکہ کا یہاں سے گیا، وہاں بہت بڑا اس کو استقبالیہ دیا گیا، تو امریکہ کے استقبالیہ میں وہ تقریر کرتا ہے اور اس کے یہ الفاظ آج تک مجھے یاد ہے، میں نے اخبار سنبھال رکھا تھا، آج مل نہیں رہا۔ اس نے کہا تھا امریکہ والوں سن لو، یہود و نصارہ سن لو، صہیونی طاقتیں سن لو، میں پاکستان افغانستان سے ہو کر آیا ہوں، مسلمانوں کو فتح کرنے کے لیے، اسلام کو فتح کرنے کے لیے نہ ایٹم بم کام آ سکتا ہے، نہ ہائیڈروجن بم کام آ سکتا ہے، نہ سائنس ٹیکنالوجی کام آ سکتی ہے، نہ کوئی اور پروگرام ٹیگ وغیرہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اس میں منافقت کرو، شیوخ میں پیروں میں پیر داخل کرو، مولویوں میں مولوی داخل کرو، مجاہدین میں داڑیاں رکھوا کر، لمبے بال رکھوا کر نمبر 2 لوگ پیدا کر دو تو پھر کامیاب ہوگے۔ آج وہی یاد آ رہا ہے، امریکہ یہود و ہنود اس پالیسی میں کامیاب رہے اور 15,000 میل کی جنگ آج ہم پہ مسلط کی گئی۔ آج لسانی فساد، آج دروئی فساد، آج بلوچ کو مہاجر سے، مہاجر کو بلوچ سے، مہاجر کو پٹھان سے اس طرح لایا جا رہا ہے۔ پہلے فرقہ واریت کی لہر ہنگو سے اٹھی، ہنگو سے ڈیرہ اسماعیل خان آئی، ڈیرہ اسماعیل خان سے بکھر آئی، نوانی کبیرے کا آپ نے سنا، پھر یہ فرقہ واریت کی لہر اب تک چل رہی ہے۔ ڈیرہ اسماعیل خان کے شہروں میں یہ حالت ہے، دکانداروں سن لو، کوئی دکاندار دکان پہ بیٹھا، اچانک گولی چلتی ہے، دکاندار شہید ہو گیا، اچانک بم ہوتا ہے، کوئی دکان میں بم بلاسٹ ہو گیا، شہید ہو گیا۔ یہ صورتحال ہے آج کا واقعہ۔ میں اس کو دلی دکھ درد سے مذمت کرتا ہوں کہ ایک بہت بڑے عالم مولانا نرمی صاحب بھی شہید ہو گئے۔ تو یہ سلسلہ مساجد تک، مدارس تک پہنچا۔ اور میں نے بھی تقریر نہیں کر رہا، یا مشاورت ہے آپ لوگوں سے، 2 لفظ میں بات ختم کر رہا ہوں۔ میرے دوستو، بنیان مرصوص قرآن میں ہے، یوں اکٹھے ہو جاؤ،
نبی علیہ السلام نے فرمایا تثبیت مسلمان جب اس طرح فرمایا کہ جس طرح میں نے نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح میں انگلیاں اکٹھی کر رہا ہوں اسی طرح اگر مسلمان اکٹھے رہے تو بات نہیں کھائیں. اے کاش کہ ہمیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا اور آج بھی ہم نہیں سمجھ رہے کہ جس طرح ریل کر رہا تھا کہ اس ملک کو اتنا کمزور کرو اتنا کمزور کرو. مجھے چند دن کی بات یاد ہے مولانا فضل الرحمان ہے 5-7 سال پہلے کی بات ہے. میں نے کہا حضرت لیبیا سے آپ ہو کر آئے لیبیا والا کیا کہتا عمر قذافی صاحب کہتے تھے مولانا خدا کے لیے منافقت کرو گزارا چلے گا. ٹھیک ہے خاص کہ میں تھک گیا ہوں. میرا ساتھی ذوالفقار علی بھٹو شہید گیا صدام گیا فضل شہید گیا صدر ناصر شہید گیا 7 آدمی میرے دوست چلے گئے اور امریکہ نے اتنا مجبور کر دیا ہے کہ میں نے ہاتھ جوڑ دیے کہ لے جاؤ $5-4 ارب دو اور ایٹم پروگرام سارا لے جاؤ. یہ بدبخت نعیم اس ملک کو اتنا کمزور کرنا چاہ رہا ہے کہ تاکہ اس ملک والے حکمران اور فوج بھی کمزور ہو جائے عوام بھی کمزور ہو جائے. ان کو لڑاؤ مراؤ آپس میں ان کی گتھم گتھا ہو. دیوبندی بریلوی سے شیعہ سنی سے اہل حدیث سب کو لڑاؤ اتنا کہ یہ کمزور ہو جائے. تو اب بھی مقصد آخری مقصد 1 سال ہے آپ کے پاس جو میں اندازے کر رہا ہوں. اس سال میں اگر آپ تتر بتر ہو گئے یکمشت نہ ہوئے شیشہ پلائی دیوار نہ بنے تو رب کعبہ کی قسم پھر ہماری داستان تک بھی نہ ہوگی داستان. مسلمان آج بھی اگر حامل قرآن ہو جائے اگر اس کا جذبہ اسلام ہو جائے تو ہر مشکل سے مشکل کام بھی آسان ہو جائے. یہ ہندوستان کیا کل دنیا پاکستان ہو جائے. پھر رائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطاروں در قطار. اب بھی مسلمان آج بھی اگر عامل قرآن آ جائے ہو جائے تو آ سکتی ہے پھر سے باغ ملت میں باہر. اب بھی وقت ہے اٹھ کھڑے ہو جاؤ. میں قسم اٹھا کے واللہ قسم میں بیٹے کی لیے آپ کو نہیں بنایا. میں اس ملک کے استحکام سالمیت کے لیے اسلام کے لیے رب کعبہ کی قسم اپنی جان تو کیا اپنے چاروں بیٹے اپنے 9 پوتے بھی قربان کر سکتا. میں اپنا خاندان قربان کر دوں گا. آج مجھے یہ ٹیررسٹوں میں شامل کریں تو 35 سال سے میں عمل کمیٹی کا ممبر ہوں. میری خدمات ہے میرے والد صاحب کی خدمات ہے. آپ کا بچہ شہر کا جانتا ہے. کتنے دکھ کی بات ہے کہ ہمیں خواہ رسید کر دور ملک سے دور کیا جا رہا ہے. ہم اس ملک کے باسی ہیں ہم یہیں مریں گے. دنیا کی کوئی طاقت ہمیں پاکستان سے اور شہر سے جدا نہیں کر سکتی. تو بس میں اپیل کرتا ہوں درخواست کرتا ہوں آپ حضرات سے کہ تھوڑا وقت جناب کیپٹن ڈاکٹر رفیق صاحب ہے نثار صاحب اور کوئی صاحب بولنا چاہے 2-4 منٹ میں ٹائم بہت کم ہے تو اپنی رائے دیں. آج یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے شیشہ پلائی دیوار بن کر شیعہ سنی بریلوی دیوبندی تاجر آجر مہاجر لوکل پٹھان سب کو ساتھ لے کر چلنا ہے. اور یہ گلا ہمارا انتظامیہ سے بھی ہے. ساتھ سن لو حسن نواز تارڈ ڈی سی تھے شاہد اشرف صاحب نثار صاحب ڈی سی تھے. ان کی موجودگی میں فیصلہ ہوا تھا کہ کوئی جلسہ جب تک امن کمیٹی کا ممبر سفارش نہ کرے نہ ہونے دو. پھر فیصلہ ہوا تھا کہ کوئی شہری کو اگر پولیس ہاتھ ڈالے تو ہمارے علم میں لائے. میں آج جہاں موجود نہیں میں نے شاکر بشیر صاحب سے بات کی اور ان کی آواز میری کوئی نمائندہ تو بچا دے. ان کا کام تھا کہ خوشاب شہر میں کوئی بندہ ہمارے کسی شہری کو نہ اٹھاتا کوئی بدماشی جہاں نہ کرتا نمائندوں کے علم میں ہوتا. یہ نمائندگی کس بات کی ہے؟ یہ کوچر لوگ بیٹھے ان سے پوچھتا ہوں. کبھی آپ سے پوچھا گیا کبھی امن کمیٹی کی اجلاس بلایا گیا ہمیں امن کے داری حضرات کو اجلاس میں لیا گیا؟ غضب خدا کا خوف ہونا چاہیے. بس اس طرح پسپائی ہماری نہیں ہوگی انشاءاللہ. پسپائی انہیں کی ہوگی جو پاکستان کے دشمن ہے.